السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حاضرین، اس وقت سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کے ذمہ داروں کو یہ توفیق بخشی کہ اپنے آنے والے جنریشن اور نئی نسل کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کچھ انتظام کریں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا فائدہ ابھی معلوم نہیں ہوتا، جب عرصہ گزرے گا تب معلوم ہوگا۔ اس وقت ہمارے سامنے محترم اسم یحییٰ صاحب کا ذکر چھڑ گیا تھا۔ یحییٰ کے معنی ہیں زندہ رہنے کے، حی یحییٰ، حیّن کے معنی زندگی کے۔ جو آدمی دنیا میں ایسا کوئی کام کر کے جائے جس سے انسانیت کا بھلا ہو، انسانیت کو فائدہ ملے، صرف مسلمانوں کو نہیں، پورے انسانوں کو جو فائدہ ملے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو چیز انسانوں کے فائدہ دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوام عطا کرتے ہیں اور زمین میں اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ اور جو جھاگ ہے، سمندر کی جھاگ دیکھیے کتنی زیادہ معلوم ہوتی ہے کنارے آتے ہوئے، لیکن موج جب پیچھے چلی جاتی ہے تو جھاگ پورے اندر ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے میں زیادہ ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں، بے وزن ہوتی ہے۔ تو آدمی جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، تو اللہ اس کام کو باقی رکھتے ہیں، اور مر کے دنیا سے ہم چلے بھی جاتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ہم آپ کو بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسا کام کر کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اور مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں دعائیں دیتے رہیں۔ تو اس وقت ہاسٹل جو آپ کے یہاں قائم ہوا پہلے، اور ابھی اس کی ایک سیکنڈ بلاک اس کا بن گیا، یہ بہت بڑی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہوگا جو پردیس میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور روم وغیرہ کرایہ پر لے کر رہتے ہیں، کتنا خرچہ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کے اخلاقی اعتبار سے بھی ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ ہاسٹل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف آپ اعلیٰ اور اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہیں بہترین کیریکٹر اور کردار سے آپ سنور جائیں۔ تو اگر ہاسٹل ہم نے ابھی یہاں قائم کیا ہے تو ہاسٹل کے ساتھ اس کی نگرانی بھی اسی طرح کی ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، ایک طرف اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہماری یہ انجینئرنگ، ہماری یہ ڈاکٹری اور کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کریں تو یہ ساری چیزیں اسلام میں ضروری ہیں۔ لا کا سیکھنا اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، وکالت کا باب فقہ کی کتابوں میں ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں اسلامی اصول کو سامنے رکھ کر ہم کریں گے تو ہمارا ڈاکٹر بننا عبادت، ہمارا انجینئر بننا عبادت، ہمارا اور کسی تعلیمی معیار کو حاصل کر رہے ہیں، ساری چیزیں عبادت بنیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم ملی اور انسانی خدمت کا جذبہ رکھیں، ڈاکٹر بن کر آدمی یہ جذبہ رکھے کہ میرے ذریعے انشاءاللہ بیماروں کا بھلا ہوگا، اس کے لیے میں کوشش کروں گا۔ پیسے اس کے ذریعے اللہ دے ہی دیں گے، لیکن نیت ہمیں پیسے لوٹنے کی اور پیسے کمانے کی نہ ہو، پیسے اور روزی ملے گی، لیکن بڑی نیت ہم رکھیں کہ ہم انسانوں کے فائدے کے لیے کام کریں گے۔ تو یہاں جو طلبہ آتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بڑی ڈگریوں کے لیے، تو پہلے ان سے یہی گزارش ہے کہ اپنے یہاں، ہمارے یہاں الحمدللہ انجمن میں ساری چیزیں ہیں، تو جہاں تک وہاں کی تعلیم ہے اس کو وہاں کمپلیٹ کر لیں، اگلی اور فردر تعلیم کے لیے ہم دوسری جگہوں کا رخ کریں۔ ورنہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے بھٹکل میں ساری چیزوں کی ہوتے ہوئے ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور اپنے ادارے کو ہم اس اعتبار سے ہماری وجہ سے کمزور بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی بھی طرف توجہ ہو، اس کو بھی ہم ڈیولپ کریں، ترقی دیں، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم جب باہر آ جائیں تو اپنے اخلاق اور کردار کا ایسا نمونہ پیش کریں کہ دوسرے لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ دیکھیے فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے، ایسے انجینئر اور ایسے ڈاکٹر کی امت کو ضرورت ہے، آپ کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جائیں۔ تو یہاں کے ذمہ داروں سے میری ایک درخواست یہی ہوگی کہ ہاسٹل کا نظام آپ بہتر کریں، اور ان کی نگرانی بھی اچھی ہو، دین پر ان کی ساخت اور پرداخت ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، اللہ سے دعائیں ہوں، ایک طرف محنت اپنی ہو اور دوسری طرف اللہ کی طرف التجا ہو، تو دونوں سے ہمارا کام آگے بڑھے گا۔ اس وقت ہم لوگ مل جل کر یہاں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کی ایک خصوصیت ہے کہ جہاں بھی رہیں، بنگلور میں ہوں، مینگلور میں ہوں، کالی گیٹ میں ہوں، انڈیا میں ہوں یا انڈیا سے باہر کسی بھی ملک میں اور علاقے میں رہیں، ہر جگہ اپنے ایک یونٹ قائم کیے ہوئے رہتے ہیں، اتحاد کے ساتھ جماعت بن کر رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور جماعت کو مستحکم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے انسانی ذہن مختلف ہوں،
جو چیزیں جماعت کے ذمہ داران کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں پسند نہ آئے تو ہم الگ سے 1.5 انچ کی مسجد بنائیں نہیں. آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ کام میں ترقی ہوگی، استحکام ہوگا. ایک الگ ہو گیا تو 2 سے 3 پھر آپس میں اختلاف پیدا ہوگا. آج اس وقت دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچائی جا رہی ہیں یہ ساری ہمارے سامنے موجود ہیں. ایسے دور میں بھی اگر ہم اپنی رائے کے منوانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر ہماری ناسمجھی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو یہاں ماشاءاللہ آپسی اتحاد ہے، مزید اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز ہر ایک کو پسند آئے ضروری نہیں. 10 آدمی ہوتے ہیں، ایک ماں کی 4 بچے ہوتے ہیں، کسی کو کھارا پسند، کسی کو میٹھا پسند، کسی کو اور کچھ پسند. تو ماں یہ نہیں کہتی کہ میٹھا پسند نہیں ہے تم چلے جاؤ، نہیں، کبھی میٹھا بنا دیا کبھی کھارا، سب کچھ لے کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تھوڑی بہت چیزیں مرضی کے خلاف ہوں تو اس کو برداشت کرنا ہے. اسی کا نام ہے آپسی اتحاد. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اللہ کے رسول نے جن کی تربیت کی اور جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کے آپس میں بھی بعض نظریاتی اختلاف تھے، لیکن وہ اختلافات آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت یا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر اس کو آمادہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے اختلافات نجی اور فکری اختلاف کو الگ رکھ کر باہمی تعاون کے ساتھ وہ کام کرتے گئے، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً تہائی دنیا سے زائد تک اسلام کے قدم جمے اور اسلامی فتوحات ہوئی. تو آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات اور ان کے سوانح کو پڑھیں تاکہ ان کے اندر جو جذبات ہو ہمارے اندر بھی آ جائے. سیرت کا مطالعہ ہو، سوانح کا مطالعہ ہو، اپنی کتابیں اور درسیات میں، اپنی اسکول کی تعلیم میں ایک دم ایک دوسرے پر ہم منافست کرنے والے بنیں. آج ہمارا تنافس ایک دوسرے سے ریس ہماری ہو رہی ہے مکانات کی تعمیر میں، سواریوں کے خریدنے میں، لباس میں، ان چیزوں میں جو فانی ہے. آنکھ بند ہو گئی ساری چیزیں دوسروں کی ہو جاتی ہیں، اس میں ہم ایک دوسرے سے ریس کریں اس پر کہ میرا فلاں کا بچہ 2 سال میں حافظ ہوا، میرا بچہ 1 سال میں. وہ 1 سال میں ہو تو اس سے کم میں. فلاں بچہ انجینئرنگ میں اتنے مارکس لیے تو میرا بچہ اس سے زیادہ مارکس لے کر پاس ہوگا. تو علم کے میدان میں، اللہ کے قرب کے میدان میں ہم ایک دوسرے سے تنافس کریں. اسلام نے تنافس کی اجازت دی ہے اور قرآن میں کہا گیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. اللہ نے دھن دولت دی ہے تو کہیں ہاسپٹل بنایا، کہیں اور ہاسٹل بنایا، کسی اور چیز کو بنایا جو انسانیت کے کام کی ہے. تو اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا جذبہ مخلوق کی خدمت کا ہو. یہ جب جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ان کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں گی اور وہاں بھی ہمیں آرام ملے گا. اس لیے اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے بھی جو ہمارے ساتھ آئے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہاسٹل جو قائم ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت نصیب فرمائے. یہاں آنے والے طلباء کی صحیح علم سے بھی وہ بہرور ہوں اور ان کی بہترین تربیت ہو جو دوسروں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن سکیں. میں تمام جماعت کے ذمہ داروں کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے اور آپس میں ایک ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپسی انتشار سے بچنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے. حالات آپ نے دیکھے کہ کووڈ کے نام سے کیا کچھ ہوا. تعلیم ہماری چوپٹ، معاش ہمارا چوپٹ، دینی اعتبار سے ہماری مسجدیں بند، کتنے سارے نقصانات ہوئے. اس پر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہ ہوں، اپنے کھانے پینے میں اور اپنی فضولیات میں لگے رہیں تو پھر کون سا وقت ہمارے لیے آئے گا. تو اپنا جو مال اللہ نے دیا ہے اپنی ذات پر ضرورت کے بقدر خرچ کریں. اسراف اور فضول سے بچتے ہوئے اس مال کو اگر انسانیت کی خدمت کے لیے لگائیں گے تو یہ چیزیں ہمارے لیے دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب بنیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، حوصلہ دے. اگر کوئی نکتہ چینی کرے تو ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا ہے. یہ یاد رکھیں، ذمہ دار حضرات یہ سمجھے کہ کوئی ہار نہیں پہنائے گا. ہماری قوم کی ایک خصوصیت ہے کہ جو آدمی آگے بڑھ جاتا ہے کام کرنے کے لیے تو ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں، ہمت دلانے والے کم ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں صحیح جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر نیت ہماری درست ہے، طریقہ درست ہے تو یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو ہم نے کہی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کوتاہیاں اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر ایک بات آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.